اسلامک بینکوں کے بارے میں وضاحت فرما دیں بھی۔ یہ جو اسلامک نام کی بینکیں ہیں بنی ہوئی، ان میں کوئی بینک ربا فری نہیں ہے، سب کے اندر ربا کا عنصر موجود ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ یہ جو ہے نا بینک، اسٹیٹ بینک جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس وقت تک کسی بینک کو کھولنے کی پاکستان میں اجازت ہی نہیں دیتی جب تک اس کے کروڑوں روپے سیکورٹی کے طور پر اپنے پاس نہ رکھے، اور ساری بینکوں نے اپنا کروڑوں روپیہ بطور سیکورٹی وہ اسٹیٹ بینک کو دیا ہوا ہے، اور اسٹیٹ بینک ان پیسوں کو آگے سود کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ تو یہ سود کے معاون بنے ہوئے ہیں سارے۔ جس طرح سود لینا حرام ہے، سود دینا حرام ہے، اسی طرح یہ سود میں تعاون کرنا بھی اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہوا ہے۔ برابر کے مجرم ہیں لینے والے، دینے والے اور سود میں تعاون کرنے والے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی اسلامک بینک ہیں یہ سب کے سب انسٹالمنٹ والا کاروبار کرتے ہیں، اور یہ انسٹالمنٹ والے کاروبار کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے سود قرار دی ہے۔ جب ایک چیز کی مارکیٹ میں نقد قیمت اور ہے اور آپ قسطوں کی وجہ سے اس کی قیمت نقد قیمت سے زائد کر دیں گے تو اس کو امام الانبیاء نے سود کہا ہے۔ سنن ابو داود کے اندر حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، من باع بیعتین فی بیعت فلہ اوکسہما او الربا، جس نے ایک بیع میں دو بیعیں کی اس کے لیے کم پر وہ چیز لینی دینی جائز ہے ورنہ سود ہے۔ تو ایک بیع میں دو بیعوں کا مطلب یہ ہے کہ نقد اتنے کی ہے اور قسطوں پر اتنے کی ہے، وہ جب قیمت میں فرق آ جائے گا تو وہ لے نقد والی قیمت پر لے قسطوں میں تو جائز ہے، اگر قسطوں کی وجہ سے قیمت زیادہ ادا کرنی پڑتی ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا قرار دی ہے۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما مصنف عبد الرزاق کے اندر صحیح سند کے ساتھ ان کے اثر موجود ہیں کہ وہ بھی اس کو سود قرار دیتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کوئی ایک صحابی بھی ان دونوں جلیل القدر صحابہ کا رائے کا مخالف نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ اجماع سکوتی ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اس کے سود ہونے پر۔ صحابہ کے دور میں اس مسئلے میں کسی کا اختلاف جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے دنیا میں، یہ اختلاف تابعین کے دور میں پیدا ہوا ہے جو آج تک علماء جس کو چلائے جا رہے ہیں۔ صحابہ کے دور میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سب اس کو سود اور حرام ہی سمجھتے تھے، اور راجح اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ سود ہے اور حرام ہے، اور یہ سارے بینک ان کا سارا سسٹم اسی پر چل رہا ہے۔ تو یہ اسلامک بینک کیسے ہو گئے؟ یہ تو سسٹم ہی سارا سودی ہے۔ پھر یہ اسلامک بینک جو دعویٰ اسلامک کا کرتے ہیں، انہوں نے کچھ ٹرمیں بنا دی، چینج کر لی ہیں وہ سودی بینکوں کی، اور کچھ نام چینج کر لیے ہیں۔ یہ حقیقت چینج کرنے کا اختیار رکھتے ہی نہیں۔ تو جن کے پاس حقیقت کو چینج کرنے کا اختیار نہیں ہے، نام چینج کرنے سے سود جو ہے نا وہ انٹرسٹ، وہ رینٹ نہیں بن جاتا۔ آپ انٹرسٹ کا نام رینٹ رکھ لے تو رینٹ نہیں بن جائے گا، وہ انٹرسٹ ہی رہے گا، سود ہی رہے گا۔ نام چینج کرنے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلا کرتی۔